أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت اور بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. قرآن بہترین زندگی کا رہنما، رہبر اور قائد ہے. اس کی تلاوت انسانی زندگی کے اندر روحانیت پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر ایک تازگی اور تابندگی لاتی ہے. اس کے احکامات پر عمل پیدا ہونا یہ اس کی زندگی کی کایا کو پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے اور تنگ تاریخ دنیا سے نکال کر اسے تابناک اور روشن زندگی میں تبدیل کر دیتی ہے، پہنچا دیتی ہے. قرآن مقدس ایک واضح، مبین اور کھلی ہوئی کتاب ہے. اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس قرآن مقدس کو اپنا فضل اور اپنی نعمت، اپنا کرم اور اپنا انعام کہا ہے، اور اس انعام پر خوشی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کے انعام اور اس کے فضل و عنایت ہے، اس کا کرم ہے. قل بفضل اللہ، یہ اس کے فضل سے ہے، اور برحمتہ اور اس کی رحمت سے ہے. یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں ملا ہے، چونکہ تمام تر احکامات اور رہنمایانہ کلمات اور باتیں، وہ راستے سب کے سب اس کے اندر مضمون ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تمام علوم قرآن کے اندر ہے. دنیا میں جتنے علم ہے ان تمام علوم کا مخزن، ماخذ اور مصدر قرآن ہی ہے. اور اس ضمن میں بہت سارے خطبات میں نے کئی باتیں رکھی ہے، تو آج ہم چند باتیں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے. جب اللہ نے یہ فضل اپنے بندوں کے اوپر کیا تو اللہ نے کہا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو تم لوگوں کو اس پر، ان لوگوں کو جن کو یہ انعام کیا گیا، جن کو یہ نعمتیں دی گئی، جن پر یہ رحمتیں کی گئی، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ اس بات پر وہ خوشی منائے، خوشی کا اظہار کرے. سبحان اللہ. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اللہ نے مزید فرمایا کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے، اچھا ہے کہ جو دنیا میں انسان دنیاوی مال و متاع اور ساز و سامان کی شکل میں اکٹھا کرتا ہے. دنیا میں انسان سونا کماتا ہے، مال کماتا ہے، دولت کماتا ہے، دھن جمع کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو دنیا کی دولتیں ہیں، یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں سے بہتر اللہ رب ذوالجلال نے کہا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ایک انسان جو جمع کرتا ہے ان تمام جمع کردہ چیزوں میں سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے اچھا کیا ہے؟ قرآن کی نعمت ہے، قرآن کا انعام ہے. قرآن انسانی زندگی اور انسانی روح کی غذا ہے. اسی لیے قرآن کی تلاوت ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن کی تلاوت ہمارے اندر شفا پیدا کرتی ہے، ہمارے دلوں کو
منور اور مجلہ کرتی ہے، قرآن کی تلاوت ہماری زندگیوں کو صاف و شفاف کرتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے ضمن میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن، قرآن اہل قرآن کو، صاحب قرآن کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو، قرآن کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کرنے والے انسان کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا، اقرا اقرا، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ اس شخص سے کہا جائے گا کہ آپ پڑھیے، اقرا ورتقی، آپ پڑھیے اور چڑھیے۔ سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کرنے والے صاحب قرآن، چاہے وہ حافظ قرآن ہو یا غیر حافظ قرآن ہو، مگر وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہو، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جو ہے عمل میں ڈالنے والا ہو، قرآن کی تعلیمات پر عمل درآمد کرتا ہو، عمل کرتا ہو، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا آدمی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، ایسے آدمی سے اللہ کہے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے میرے بندے، اے میرے بندے، یہ قرآن پڑھ اور چڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں کو طے کرتا جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کا شمار اسی زمرے میں کر لے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن کہے گا کہ پڑھ اور چڑھ۔ اللہ کہے گا چلو پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، سیڑھیوں کو طے کرتے چلے جاؤ۔ اسی لیے اللہ والوں قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اگر جنت میں زیادہ اونچائی پر جانا ہے، جنت میں اونچے مرتبے پر فائز ہونا ہے، کیونکہ جنت میں بھی درجے اور مراتب ہوں گے، انسان کے جو اعمال اور اس کی نیکیوں اور اس کے ثواب کے حساب سے اس کو اسی حساب کا جو ہے فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، فرسٹ تھرڈ کلاس جو ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، یہ وی آئی پی سیکشن ہے، یہ فلانے سیکشن ہے، یہ چلانے ہیں، یہاں یہ آدمی بیٹھے گا، یہاں یہ آدمی بیٹھے گا، یہاں یہ آدمی رہے گا، اسی طرح جنت میں بھی وہ سیکشنز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا چڑھ، پڑھ اور چڑھ، چڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اور کیسا پڑھ، کیسا پڑھ، اقرأ وارتقی ورتل، اسی طرح ترتیل سے پڑھ، اسی طرح اچھائی کے ساتھ پڑھ، جس طریقے سے قرآن کے اصول و ضوابط کا خیال کرتے ہوئے، ترتیل و تجوید کا خیال کرتے ہوئے تم نے دنیا میں تلاوت کی ہے۔ یہاں پر ان حافظوں کے لیے، ان عالموں کے لیے، ان مولویوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو قرآن کی تلاوت کی سراپا بے حرمتی کرتے ہوئے علم خلم انداز میں قرآن کو جیسے تیسے پڑھتے چلا جاتا ہے، چاہے نماز ہو یا غیر نماز ہو، ایسے آدمی کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پتہ نہیں ایسے آدمی کا کیا حشر ہوگا، ایسے آدمی کے ساتھ اللہ کیا کرے گا، کیونکہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جو ہمیں خبر دی ہے وہ یہ دی ہے کہ آپ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور پڑھنا اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ روانگی، ترتیل، تجوید کے ساتھ دنیا میں پڑھتے تھے۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو طے کرتا جا۔ آخر میں تمہاری منزل وہی ہوگی، تمہارا مقام وہی ہوگا، تمہاری رہائش گاہ وہی ہوگی۔ فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها، جہاں پر تمہاری آخری آیت ہوگی وہی تمہاری آخری منزل ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنی بڑی نوازش ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کرے گا۔ اسی لیے قرآن ہر اعتبار سے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اس کا احسان اور اس کا اکرام ہے۔ اسی لیے قرآن کو پانے والے لوگوں خوشیاں مناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قرآن کا عامل اور متحمل بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن سے پہلے دنیا میں بہت ساری کتابیں آئی، بہت سارے نبیوں کو آسمانی کتابیں دی گئی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ اور دیگر کتابیں ہیں، مگر ان تمام کتابوں کی حیثیت
اور ان تمام کتابوں کا مقام و مرتبہ قرآن کی جگہ اور قرآن کے بالمقابل بہت ہیچ ہے. سب سے اعلیٰ بالا افضل اور برتر قرآن ہے. اور اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد ان تمام آسمانی کتابوں کے احکامات اور اس کا حکم ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا ہے. اسی لیے قرآن اس کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا کر کے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے. اس سے بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کو ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے. گزشتہ زمانے میں لوگ معجزات کو دیکھتے تھے، دوسری قومیں نہیں مانتے تھے تو اللہ ہلاک کر دیتا تھا، برباد کر دیتا تھا، تباہ کر دیتا تھا. ان قوموں کے اوپر آسمان سے اپنا عذاب نازل کر دیتا تھا، آگ کی بارش کر دیتا تھا، طوفان اور جو ہے دوسرے عذاب کو اسے مبتلا کر دیتا تھا. مگر ہم لوگوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمیں دیا ہے اور ایک سراپا معجزہ ہے. اب اس معجزے کو لینے کے بعد اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگیوں سے جوڑ لینا ہے، اس کے ساتھ رشتہ جو ہے مضبوط کرنا ہے، مربوط رکھنا ہے اور اس سے اپنا تعلق کبھی توڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ معجزہ ہے. اگر اس معجزے کو ہم نے ٹھکرا دیا تو پھر صرف اور صرف ایک ہی انجام ہمارا ہوگا جو اس سے پہلے قوموں کا انجام ہوا. معجزات کو جھٹلانے اور ٹھکرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جو رویہ کیا، عذاب میں مبتلا کیا، اسی طرح سے ہمارا بھی انجام اور نتیجہ ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے قرآن جیسے بڑے فضل، بڑے انعام اور بڑے اکرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کریں. کیونکہ جب ہم خوشی منائیں گے تو اس پر ہوگا کیا؟ خوشی کا اظہار اس کی تلاوت کے ذریعے سے ہوگا، خوشی کا اظہار اس کے احکامات پر عمل کر کے ہوگا. یہ نہیں کہ جو ہے ڈھول پیٹو ناچو گاؤ کہ ہم کو قرآن مل گیا خوش ہے، ایسا نہیں ہے. اس پر عمل کر کے، اس کی تلاوت کر کے، اپنی زندگی میں اتار کے، خود تعلیم لے کر کے، بچوں بیویوں کو تعلیم دے کر کے خوشی کا اظہار کریں گے تو وہ خوشی کا اظہار ہوگا، ورنہ دوسرا تیسرا کچھ بھی نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن ایک عظیم نعمت ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے ذریعے سرخروئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت و مقام دیتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. دنیا میں جو آدمی مقام چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، ثروت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، رتبہ چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے کہ اس کو دنیا سلام کرے، اس کو جو ہے دنیا عزت کرے، اس کی عزت کرے اور اس کی آہو بھگت کرے، دنیا میں مقام و مرتبہ چاہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں آدمی کو قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، بہت ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے سے بلند کرتا ہے، اونچے مقام پر پہنچا دیتا ہے. اور واقعی خدا کی قسم جو انسان قرآن کے ساتھ مربوط رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ اس کے مقام اور مرتبے کو خوب بلند کر دیتا ہے، خوب بلند کر دیتا ہے، خوب اونچا کر دیتا ہے. کئی مثالیں اس کی ہیں. ایک چھوٹی مثال سمجھنے کے لیے میں آپ کو دوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جو ابھی حافظ قرآن بن کر کے آتا ہے، ساری دنیا کائنات اس کے پیچھے رہتی ہے اور وہ بچہ مصلی امامت پر جو نبی کی وراثت ہے، نبی کی وراثت، یہ مصلی امامت، اس پر چھوٹا سا بچہ کھڑ جاتا ہے اور امامت کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے رہتی ہے. امیر ہے، کبیر ہے، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، سب کے سب صاحبان، انتری، منتری، جنتری، منسٹر سب پیچھے کھڑا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ نماز پڑھا رہا ہے، اس کے اشارے پر چل رہا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے تو وہ بھی بیٹھ رہے ہیں، وہ کھڑ رہا ہے تو وہ بھی کھڑ رہے ہیں، وہ ہاتھ کی حرکت کر رہے ہیں تو وہ بھی ہاتھ کی حرکت کر رہے ہیں. سبحان اللہ، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن بہت بڑا اعزاز ہے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، قرآن خود پڑھو اور خود پڑھاؤ، ورنہ پھر اس کا دوسرا رخ اور دوسرا جو ہے پہلو یہ ہے کہ وَيَضْعُ بِهِ آخَرِينَ، اس قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ذلیل و رسوا ہو کر کے رہ جاتے ہیں.
قرآن سے جس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، قرآن سے جو اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، قرآن سے جو الگ ہو جاتا ہے، جس کی زندگی سے قرآن نکل جاتی ہے، ایسا آدمی دونوں جہانوں میں رسوا ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ وَيَسَعُ بِهِ آخَرِينَ وَيَسَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا میں بھی عزت، رتبہ، بلندی، مرتبہ، رفعت چاہنے کے لیے قرآن سے ہمارا تعلق جوڑنا چاہیے، مربوط ہونا چاہیے، اور آخرت میں بھی سرخروئی اور کامیابی کے لیے قرآن سے ہمارا تعلق جوڑنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن کے احکامات پر، تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں رہتی ہے پروردگار تو غفور رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ مولا کریم تو ہم سے ان خامیوں، کوتاہیوں کو درگزر فرما، قرآن کو سمجھنے والا، سمجھ کر پڑھنے والا بنا، اور اس زمرے میں شامل فرما جس کو کل قیامت کے دن تو کہے گا اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها آمين تقبل يا رب العالمين۔